پچھلا مہینہ کربلا کے شاہ سواروں کی شہادت کا گزرا، ہم نے صرف ان کی شہادت سنی۔ 485 والوں 10 محرم الحرام کا دن آیا ہوگا، بڑے گھروں سے دودھ کا شربت خیرات ہونے کے لیے گلیوں میں آیا ہوگا، بڑوں نے شربت بنایا ہوگا، بڑوں نے کھانا بنایا ہوگا، اور تمہیں 10 محرم الحرام کو حسین کی پیاس یاد ہے، حسین کا سجدہ یاد کوئی نہیں۔ ہم نے صرف کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ حسین کی زندگی پڑھنے سننے کو تیار کوئی نہیں۔ دنیا کا دستور ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ماں بیٹی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نوترینہ یاری ہو، اچھی یاری ہو، اس کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر کے اندر جا دو برتن پڑے ہو کھڑک ہی جاتے ہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقت جھگڑا ہو گیا، حضرت حسین نے بھی بلانا چھوڑ دیا، حضرت حسن نے بھی بلانا چھوڑ دیا۔ پہلا دن گزر گیا، دونوں میں صلح نہ ہوئی، دوسرا دن گزر گیا، صلح نہ ہوئی، تیسرا دن آ گیا، صلح نہ ہوئی۔ شام کا وقت آیا، سورج ڈھلنے کو آیا، بھائی سے رہا نہ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ منگوایا، قلم منگوایا، اس کاغذ پہ لکھا، بھائی 3 دن ہو گئے تو مجھے منانے نہیں آیا، کیا نانے پاک کی حدیث تیرے کانوں میں اس کی آواز نہیں آئی؟ نانے پاک کی حدیث تیرے کانوں میں نہیں گونجی؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی سے 3 دن ناراض رہے وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی آجا، 3 دن ہو گئے، صلح کر لے۔ اگلا بھائی کا ادب دیکھو، دوسرا پرچے کے نیچے لکھا، اے بھائی، نانے جان کی یہ حدیث پاک بھی ہے، 2 آپس میں لڑنے والوں میں جو پہلے صلح کرے گا پہلے جنت میں جائے گا۔ میں تیرے پاس صلح کرنے کے لیے آ سکتا تھا، چھوٹا بڑے کے دروازے پر آتا اور آ کے صلح کرتا، قیامت کے دن نانے کے سامنے تو کھڑا رہتا، میں جنت کے اندر چلا جاتا۔ اس لیے بھائی میں نہیں آیا، تو آ جا تاکہ جنت کے اندر تو چلا جائے، میں چلا گیا تو بڑے بھائی کی شان میں توہین ہو جائے گی۔ یا تو مارنے پڑھانے میں دیری کوئی نہیں، سبحان تیری قدرت۔ دیکھو زندگی کیسی پیاری بتلا کے گئے، نیکی کے اندر بھی اپنے بھائی کو آگے رکھا، لیکن یہاں تو بھائیوں کا حال ہی بگڑا پڑا ہے۔ اگر گھر، میرے عزیزوں، گھر کے اندر مشورہ دینے والا کوئی نہیں، بیگم اکساتی ہے، میں نے یہ سنا تیری بھابی یہ کہہ رہی ہے، بیگم اکساتی ہے، میں نے سنا تیرا بھی یہ گلیاں دے اندر گلاں کرتا پھرتا ہے، اللہ اکبر، تو ایک دفعہ جا کے منہ کیوں نہیں توڑ دینا؟ دکان پہ بیٹھا ہے، روزگار کی پریشانی، کاروباری مندے پڑے ہیں، زمین پر اپنی فصل پہ بیٹھا ہے، کھاد کے قرضے کا بوجھ سر کے اوپر پڑا ہے، جو پانی، میرے عزیزوں، تیل ادھار لے کے پانی لگایا اس کا قرضہ سر کے اوپر پڑا ہے، فصلوں میں بیٹھا وہاں سر پھٹا جا رہا ہے، دکان پہ مندہ سر پھٹا جا رہا ہے، دوستوں کے اندر بیٹھا ایک دوسرے اپنا آپس کا رونا رو رہے ہیں، وہاں سر پھٹا جا رہا ہے، گھر میں آ کے بیٹھا بیوی باتیں کر کر کے اس کے سر میں درد کر رہی ہے، بتاؤ وہ مرنے سے پہلے گندم کی گولیاں نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ سکون ہی نہیں۔ انسان شادی کرتا ہے سکون کے لیے، یا تو پہلی رات ہی گھر کے اندر دنگا فساد ہے، ادھر ماں ہاتھ کے اندر گنڈا، ہاتھ کے اندر ڈنڈا لے کے کھڑی ہے، ادھر بیوی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑی ہے، ساری زندگی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے پتہ لگا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، خدا کے واسطے اپنے گھروں کی دیواروں کو ماربل سنگے مرمر سے جگانے والوں، اپنے گھروں کے اندر اور گھر کے باہر اخلاق اور کردار سے سجاؤ۔ اللہ اکبر، تمہارے گھر کے پاس سے گزرو، یوں نہ کہ یہاں چدرانی رہتی ہے، یوں نہ کو یا گجر کی گھر والی رہتی ہے، یوں نہ کو یا رانا صاحب کی گھر والی رہتی ہے، بلکہ جب تمہارے گھروں کے پاس سے گزرے کہنے والا کہہ دے یا درود پڑھنے والی رہتی ہے، یا زیادہ قرآن پڑھنے والی رہتی ہے، نماز پڑھنے والی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے اس عورت کے بارے میں سنا، اللہ اکبر، جب بھی ہماری گھر والیوں نے جا کے دیکھا نیچے اس کا دھیان ہوتا تھا، اس کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا تھا۔
اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا، پیر محل کے تبلیغی مرکز میں جمعہ پڑھاتا ہوں، مولانا محمد صدیق بانی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کوئی 80 سال سے اوپر کی عمر ہے، فجر کی نماز کے بعد اس بڑھاپے میں بیٹھتی ہے، عصر کی نماز تک پورے قرآن پاک کا ختم روزانہ کر لیتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس کے گھر کے اندر کتنی بہاریں ہوں گی؟ آج میرے عزیزوں پریشان ہے، مر گئے مر گئے مر گئے، مر تو اپنے ہاتھوں سے رہا ہے۔ کبھی یہ تو ہاتھ رگڑ کے کہہ رہے مر گئے، اللہ کے دربار میں تجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملی۔ کبھی نماز کا سجدہ کرنے کے لیے پیشانی زمین پہ رکھنے کی توفیق نہیں ملی۔ میں کیسے مان جاؤں تیرے گھر کے اندر خوراک خدا کی رحمت آئے گی؟ ذرا تنہائی میں جا کے بیٹھ کے سوچنا تو صحیح، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن کھول کے زندگی کے اندر دیکھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے کبھی زندگی میں پڑھا نہیں، چلو وہ تو کھولنے کوئی نہ کھولنے کوئی بات نہیں، قرآن کے حافظ ہو کے قرآن بلا کے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود وہ 3 وقت کے کھانا کھلا رہا ہے۔ اگر قرآن سینے سے لگا لیتے، رب کائنات کی قسم دنیا کے خزانے قدموں میں ڈال دیتا۔ ابھی روٹی پکانے والی نماز نہیں پڑھتی، آٹا گوندنے والی نماز نہیں پڑھتی، چکی پیسنے والا نماز نہیں پڑھتا، گندم کے دانے اٹھا کے گھر سے کندھے پر چکی کی دکان پر لانے والا نماز نہیں پڑھتا، کھیتوں میں پانی دینے والا نماز نہیں پڑھتا، فصل بیجنے والا نماز نہیں پڑھتا، فصل کاٹنے والا نماز نہیں پڑھتا، ٹھیکیدار نماز نہیں پڑھتا، منڈیوں میں لانے والا ڈرائیور نماز نہیں پڑھتا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت کا حال ایسا ہے۔ او لوگوں، گندم لینے والا دینے والا نماز نہیں پڑھتا، گھر کے اندر آٹا پسا کے لے کے آئے، گوندنے والی اکثر نمازیں نہیں پڑھتی، روٹی توے پر ڈالنے والی نمازیں نہیں پڑھتی، کھلانے والی نہیں پڑھتی، کھانے والا نہیں پڑھتا۔ تب یہ حال ہے تمہارے گھر کے اندر گھی شکر کی کمی کوئی نہیں۔ اگر نماز کا سجدہ کرو گے، رب اکبر کی قسم پتھروں کے پہاڑوں کو سونے کے بنا کے رکھ دے گا۔ مولانا محمد احمد لاڈ صاحب فرما رہے تھے، فرمانے لگے ایک وقت ایسا آیا، اللہ اکبر، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اما جان کا زیور بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا، کچھ نہ بچا۔ جن کے باغات تھے ان کے گھر فاقے کی نوبت آ گئی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے آٹا ڈبے میں سے نکال کے لے کے آئے۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ نے دونوں ہاتھوں میں آٹا دے لگا دیکھا، فرمایا یوسف یہ آٹا کہاں سے مانگ کے لایا؟ فرمانے لگے ابا جان 3 دن گزر گئے، پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، بھوک نے ستایا، آٹے کے ڈبے میں نخونوں سے کھرچ کے ایک پیڑے کا آٹا نکالا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، ساتھ والے کمرے میں جا کے سجدے میں پڑ گئے، باہر تشریف لائے حاجی انعام الحسن مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے اللہ نے وعدہ کر لیا اور میں نے بھی اللہ سے وعدہ کر لیا، نہ آج کے بعد گھر میں ہمارے پریشانی آئے گی، نہ آج کے بعد فاقہ آئے گا۔ پتا کیوں ہوا؟ فرمایا جب انڈیا کے اندر گجرات کے حالات خراب تھے، مولانا محمد احمد لاڈ صاحب کہتے 30 سال تک میں حضرت انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ڈاک کا کام کرتا رہا۔ فرمایا ایک دن میں ڈاک لے کے آیا، حضرت انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ماتھے پہ بازو رکھ کے سو رہے تھے، میں ڈاک لا کے حضرت کے سرانے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا محمد احمد بتاؤ ملک کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ غنی، میں نے کہا بڑی قتل و غارت ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی ٹوپی اپنے سر پہ رکھ کر منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے، فتح فرمانے لگے پتہ ہے محمد احمد جو آج ملک کی حالات خراب ہو رہی ہیں سارے میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں کوئی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کے تو دیکھے، فوراً گالیاں دیں گے، فوراً بدتمیزی کرے، میں کی کیتا ہے وہ سملیاں والے نے کیتا ہے، انہوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پچھلے جمعے کھجور بیچنے والا جو گالیاں دینے لگا، اینج کرتا حکومت اینج کرتا، میں کہا سارا انہوں نے کیتا، تو بھی کچھ کیتا میں کیا؟ تیرے بچوں نے نماز کا سجدہ کیا، گناہ میں کروں ان کے گناہوں کی نوست میرے پہ آئے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو ہو رہا انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا کے مطابق آسمان سے زمین پہ فیصلے آ رہے ہیں۔